یہاں ایک مسئلہ ہم بتائیں گے. یہ دیکھیے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس میں دیکھیں کتنی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے. خون، مردار، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی کوئی چیز. یہ 4 چیزیں ہیں. ہم نکتہ بتائیں گے اس پر اور پھر آگے ایک اصول پر بحث کریں گے ہم. انما یہ مفاد حصر دیتا ہے، حصر کا مفاد ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یہی 4 چیزیں حرام ہیں، جبکہ کتاب و سنت سے اور بہت ساری چیزوں کی حرمت کا پتہ چلتا ہے. یہاں تو انما لا کر کے بتایا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہیں، یہ 4 چیزیں حرام. نکتہ یہ باریک بات یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد انما لا کر کے حصر کرنا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ محرمات قلیل ہے، طیبات کثیر ہے. اشارۃ الی قلۃ المحرمات وکثرۃ الطیبات، کہ حرام بہت کم ہے. جی حرام بہت کم ہے، اس کے مقابل میں طیبات جو پاک چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ارے بھائی تو بہت زیادہ جو پاک چیزیں ہیں ان کو پکڑنا، یہ جو کم چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے در پہ کیوں ہے؟ حضرت آدم کی مثال آپ کے سامنے نہیں ہے؟ کہا گیا کہ پوری جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، تمام چیزیں حلال ہیں، طیبات ہیں آپ کے لیے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. دیکھیں ایک ہی چیز حرام کی گئی، حرام قلیل ہے، ایک ہی چیز حرام ہے جنت کے اندر، دیکھو وہاں، اور ساری چیزیں طیبات ہیں. تو طیبات کے مقابل میں محرمات قلیل ہیں، لیکن کیا کرتا ہے شیطان؟ ان طیبات کو نگاہوں سے ہٹا کر کے، ان کی وقعت کم کر کے لوگوں کو حرام کی طرف لے آتا ہے. اب دیکھو وہاں جنت کی تمام طیبات موجود ہیں، صرف ایک چیز حرام کی گئی، قلیل ہے بالکل. اب گھما پھرا کر کے لے گیا وہیں پر، وہیں لے گیا اور کھلا دیا ان کو، کھلا دیا. ایسے ہی شیطان کا کام کیا کرتا ہے؟ طیبات پھیلی ہوئی ہیں، کثیر ہیں، ان سے نظر ہٹا کر کے دماغ لگا دیتا ہے محرمات کے اوپر اور محرمات تک پہنچا دیتا ہے. ہذا دقیق، ہذه نقطۃ لطیفہ فی هذه الآیہ. جی تو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. والدم پر ہم بحث کر لیں. کیا روزے میں خون دینا جائز ہے؟ جی جی. دم مسفوح حرام ہے. اندر جو خون ہے، اندر جو خون موجود ہے وہ حرام نہیں ہے، بلکہ دم مسفوح جو باہر نکلتا ہے وہ حرام ہے. ایک بات یاد رکھیں، دم مسفوح حرام ہے. اس کی تشریح جو 8ویں پارے میں آئی ہے. اچھا روزے میں خون دے سکتے ہیں؟ جی دے سکتے ہیں، لیکن آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے. جی جی خون دے سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، جس کو کپنگ تھراپی بولتے. اب کپنگ تھراپی میں کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ کٹ لگا کر کے وہ سینگی رہتی ہے، اس سے خون کو کھینچتے ہیں. وہ پہلے طریقہ تھا، اسے فسٹ کھلوانا کہتے ہیں، فسٹ کھلوانا، تو اس کو کہتے ہیں کپنگ تھراپی. جگہ جگہ کٹ مار کر کے خون کو نکالنا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں کپنگ تھراپی کرائی، حجامہ کرایا، اور حجامہ میں زیادہ خون نکلتا ہے، کافی خون نکل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا، خون زیادہ خون نکلنا. اس سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ روزے کی حالت میں خون نکالا جا سکتا ہے، تو خون نکال کر کے دوسرے کو دیا جا سکتا ہے، یہ معلوم. لیکن ایک حدیث اس کے خلاف ملتی ہے، کیا؟ کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامہ کرنے والا اور جو حجامہ کروائے دونوں کے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ حدیث منسوخ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں حجامہ کروایا. آپ کا یہ عمل منسوخ کرتا ہے اس حدیث کو، جو حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوم. جی جی ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے. اللہ تبارک و تعالی 2 طریقے کے خبائث کو حرام کرتا ہے. ایک خبائث حسیہ، ایک خبائث معنویہ. خبائث حسیہ سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، بدن کو ضرر پہنچتا ہے، اور خبائث معنویہ سے دل متاثر ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے، روح خراب ہوتی ہے. تو 3 ہے خبائث حسیہ. مردار بدن کے لیے نقصان دہ، خون بدن کے لیے نقصان دہ، لحم الخنزیر بدن کے لیے نقصان دہ، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل بہ
جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ خبائث معنویہ ہے، یہ اس سے روح متاثر ہوتی ہے، شرک ہے یہ، تو شرک سے روح فاسد ہوتی ہے، روح خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جہاں خبائث حسیہ سے ہم کو دور رکھنا چاہتا ہے، خبائث معنویہ سے بھی دور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ جہاں وہ بدن کی تربیت کرتا ہے، بدن کے اچھا کرنے کے لیے سامان مہیا کرتا ہے، اسی طریقے سے روح کی اصلاح کے لیے بھی سامان مہیا کرتا ہے. اس وجہ سے وما اہل لغیر اللہ، وما اہل بہ لغیر اللہ کو حرام قرار دے دیا گیا. لیکن حرام چیز ایک جگہ حلال ہو جاتی ہے. جی، فمن اضطر، اگر آدمی اضطرار کی حالت میں آ جائے، یعنی کوئی آپشن نہ رہ جائے، کوئی آپشن نہ رہ جائے، یہ ہے مطلب اضطرار کا مطلب، کوئی آپشن نہ رہ جائے اس حرام چیز کے علاوہ. اگر آپشن موجود ہے تو یہ حرام چیز استعمال نہیں کر سکتے آپ، ایون دوا کے اندر بھی، تداوی میں ویسا نہیں کر سکتے. آپشن اگر موجود ہے تو آپ بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، سور کے گوشت کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. کوئی حرام دوا ہے اور دوسرا آپشن موجود نہیں اس مرض کے لیے، ڈاکٹر بولتا ہے یہی دوا ہے، خالی حرام ہے، یہ آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ وہ دوا لے لینا. اگر آپشن موجود ہے تو وہ دوا نہیں لے سکتے آپ، لیکن آپشن موجود نہیں ہے تو آپ وہ دوا لے لیں، حرام ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ وہ جو دوا لے رہے ہیں آپ، وہ تو حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو شفا کیسے ہوگی؟ سوال سمجھ میں آیا؟ ارے ایسے بیٹھے ہوئے جیسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہا ہے برابر. ایسا نہیں ہے کہ میں سمجھا نہ سکوں، میں گدھوں کو بھی سمجھا سکتا ہوں. جی، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ حرام چیز آدمی دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے. اچھا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا حرام چیز میں شفا ہے ہی نہیں. تو سوال، اس کا جواب ابن حزم نے دیا ہے. اے ہمارے علماء بھی کیسے تھے اللہ. ابن حزم نے دیا ہے کہ اگر آپشن نہ رہ جائے اور وہی حرام چیز ہی استعمال کی جا سکتی ہے تو اضطرار کی حالت میں وہ جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، اور حلال میں شفا رکھی اللہ نے. دقیق نکتۃ لطیفہ. جی سمجھ میں آیا؟ وہ چیز حلال ہو جاتی ہے اور حلال چیز میں شفا ہے، لہذا اس دوا سے آدمی کو شفا پہنچنے والی، اس لیے کہ دوا تو شافی ہو گئی نا، دوا تو حلال ہو گئی. یہ جواب ابن حزم کا ہے اور بہت پیارا جواب ہے، کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. بہت ساری اشکالات کو دور کرتے ہیں وہ، اگر سامنے آ جائے تو. جی جی.